صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ انسان سے خدا چاہتا ہے وہ توبہ کرے، رجوع لائے، اور خدا اس کو اپنا فضل اور اپنی مہربانی عطا کر دیتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارے پچھلے ہفتوں کے جتنے پروگرام چل رہے ہیں ان میں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، لیکن اس پروگرام کے وسیلے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور انبیاء میں سے بہت معتبر ہستی جناب حضرت ابراہیم اور اس کی فیملی اور ان کی اولاد کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دونوں اطراف سے جناب انسان اور پھر خدا کا اس کے ساتھ پیار، اس کا گناہ، اور پھر خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے اور وہ اپنے عہد کو دہراتا ہے، اس کو پھر برومند کرتا ہے۔ لیکن بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور امید واسق رکھتے ہیں کہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور حسب سابق میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نسخہ کو، تورات شریف کو، بائبل مقدس کو، اور ایون اہل اسلام والے بہن بھائی قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ایک حوالے کی طرف جو کہ تورات شریف کی پہلی کتاب میں سے ہے، اور پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو تورات شریف کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک ذات کا نام نہیں، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا ان سے فرماتا ہے کہ تو میرے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے تو میں تجھے برکت کیا دوں گا، کہ تو ایک ہستی ہے لیکن تیرے وسیلے سے زمین کے اوپر بسنے والے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کیا برکت تھی جناب حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم کی، کہ ایک شخص کے وسیلے سے، ایک اس اپنے محبوب کے وسیلے سے، ایک اپنے اس پیارے کے وسیلے سے خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو میں برکت دوں۔ تو پیارے بہن بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کے بن جائیں گے تو ساری دنیا ہماری بن جائے گی، یعنی اگر ہم خدا کے پیچھے چلیں گے تو سب کچھ ہمارے پیچھے چلے گا۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اپنے بندہ سے، ابراہیم سے، حضرت ابراہیم سے بڑا وعدہ کر لیا کہ تیرے وسیلے سے زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ اگر میں اس بات کو سمرائز کروں تو کوئی انسان جو ہے وہ برکت سے خالی نہیں رہے گا، کیونکہ میں تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو خدا کا جو پروگرام ہے وہ بہت عالمگیر ہے۔ عالمگیر منصوبہ نجات جو ہے وہ یونیورسل ہے، گلوبل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے اس نے انسان کے ساتھ برکت کی بات کی، پہلے اس نے ہوا اور آدم کے ساتھ بات کی، لیکن اب کیا ہے؟ اب خدا نے اپنے بندہ حضرت ابراہیم کے وسیلے سے کہا کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور پھر ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں 13واں چیپٹر جو ہے وہ تورات شریف میں ملتا ہے، پیدائش کی کتاب میں، اور اس کی 14ویں اور 16ویں آیت میں اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 14ویں اور 16ویں آیت کے اندر، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد، حضرت لوط جو ہیں ان کے جدا ہو جانے کے بعد، اور یہاں میں علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے نکتہ عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں ہم عصر تھے، یعنی ایک ہی زمانے کے ہیں، اور رشتے کے اندر یہ چچا اور بھتیجا ہیں، لیکن ایمان میں
ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں۔ تو یہ علمی نوٹ ہے ایک آپ کے لیے۔ اور مجھے بہت سال پہلے کی بات یاد آ رہی ہے کہ میں کراچی میں تھا، اور ایک میرے بہت ہی محترم مسلم اسکالر جو ہے وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور یہ میں کوئی بات خوبی کے طور پہ نہیں بیان کر رہا یا اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے ازراہ محبت ان سے پوچھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا؟ تو خیر وہ سوچ میں تھوڑا پڑ گئے، اور بعد میں مجھے ان کو بتانا پڑا کہ یہ دونوں ہم عصر تھے، ایک ہی زمانے کے ہیں، لیکن یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور ایمان میں بھائی بھی ہیں۔ تو یہ کہاں سے شہادت آپ کو ملے گی؟ یہ توریت شریف آپ کو بتاتی ہے۔ مولانا ماجد دریابادی انڈو پاک کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن جب وہ کشتی نوح پر آئے تو یہ بڑی زبردست بات ہے، آپ کو دلچسپ معلوم ہوگی کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانا ہے۔ تو جب کشتی نوح یعنی آرک آف نوح کے متعلق حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں وہ کمنٹری لکھ رہے تھے، تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی منازل یعنی اس کی سٹوریز کتنی تھی، کتنی بڑی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی۔ تو میں آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ان کو ویلڈن کہتا ہوں، اپریشیٹ کہتا ہوں ان کی دیانتداری کو، کہ انہوں نے جتنا سائز تھا کشتی کا توریت شریف سے لے کر لکھا، اور پھر لکھا با حوالہ توریت شریف، یعنی یہ حوالہ میں نے توریت شریف میں لیا ہے۔ تو توریت شریف آپ کی ہیلپ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ لوط سے ہماری بات چلی تھی، اور یہ میں نے ازراہ علمی ذوق کے طور پہ یہ بات آپ سے عرض کر دی معلومات کے طور پر، کہ لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، کاؤنٹلیس ہو گئے، خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ یہ کتنا عجیب تر وعدہ ہے خدا کا اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں انگلش کے اندر کہ لٹل از مچ آلویز ان دا ہینڈ آف گاڈ، یعنی جب بھی آپ جو ہے وہ چھوٹا چیز خدا کے ہاتھوں میں دے دیں گے، خدا کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ اکیلی ذات ہے، لیکن خدا وعدہ کر رہا ہے کہ خاک کے ذروں کے برابر اگر یعنی کوئی انسان ان کو گن سکے تو تیری اولاد کا بھی شمار ہوگا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ لیکن جو مسئلے کا آغاز ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ یقینی بات ہے کہ 16ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اور جو 16واں باب ہے پیدائش کی کتاب کا توریت شریف میں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابراہم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہم نے ساری کی بات مانی۔ تو یہ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ جناب حضرت ابراہیم کے گھر سے بات شروع ہوتی ہے، اور خدا نے یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ لیکن اگین بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی علمی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ اگرچہ عام جو مسلمان بہن بھائی ہیں اور تقریباً بالعموم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا تعلق جناب حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہے، جناب حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے، لیکن آج بڑی خوبصورت بات میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اور مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ تو یہ دوستی کا ہاتھ کبھی رکنا نہیں چاہیے، ہر وہ بات ہمیں کرنی ہے جو علمی ہے، اچھی ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ بالعموم اور خصوصی طور پر تمام مسلمانوں کا حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی وہ بات کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ تذکرہ بھی ہوتا ہے، مساجد میں بھی ہوتا ہے، نجی گفتگو کے اندر بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر جو ہے کہیں بھی حضرت ہاجرہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ہے، یعنی پورے قرآن شریف کے اندر جو ہے
حضرت ہاجرہ کا بائی نیم کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اگر میں پوچھنا پسند کروں کہ اگر ہم حضرت ہاجرہ کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو یہ نہیں بتاتا ہے، لیکن کہاں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کی ایک بیوی تھی جس کا نام ساری تھا، اور پھر ان کی جو مطلب کہ کام کرنے والی تھی، لونڈی تھی، اس کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ تو جیسے میں نے مولانا ماجد دریابادی کا بات آپ کے ساتھ شیئر کی، پھر ایک اسکالر جو ملے تھے ان کی بات میں نے شیئر کی، اور اسی طرح جو ہے وہ توریت شریف آپ کو بتاتی ہے کہ ہاجرہ بھی ایک نام تھا، لیکن پورے قرآن کے اندر ہاجرہ کا، حضرت ہاجرہ کا جو ہے وہ نام نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن کے اندر ایک خاتون جو ہیں، ایک ہستی جو ہے خواتین میں سے وہ محترم ہے، اور ان کا نام ہے جناب حضرت مقدسہ مریم، جناب سیدہ بطولہ عذرا صدیقہ کائنات ہیں، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ میں علمی نوٹ کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں اس کا حوالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انہیں قرآن کے اندر صدیقہ کہا گیا ہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، لیکن نام کے ساتھ جو ہے وہ قرآن شریف نے حضرت مریم کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ وہ صدیقہ ہے۔ اور پھر وہ بطولہ تھی، یعنی ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بالکل کنواری تھیں اور خداوند نے انہیں سلیکٹ کیا تھا۔ تو آئیے میں یہ علمی نوٹ کے طور پر جو ہے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور قرآن کے اندر جو ہے یہ آیت آپ کو سورہ آل عمران یعنی 30 چیپٹر میں اس کی 42 ورس کے اندر یہ ملے گی۔ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن حضرت ہاجرہ کا نام کے ساتھ پورے قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ اگر ہاجرہ کا، حضرت ہاجرہ کو کوئی نام بھی لیتا ہے، میرا مسلمان بہن بھائی یا اسکالر ہوں یا ادیب ہوں، خطیب ہوں، تو انہیں وہ نام یہ ماننا پڑے گا کہاں سے ملا ہے۔ یہ نام انہیں توریت شریف سے ملا ہے۔ تو تیرا کلام جو ہے، خدا کہتا ہے میرا کلام تیرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو قرآن میں جو آیت ہے وہ میں آپ کے ساتھ صرف پڑھ کے پھر آگے چلوں گا۔ قرآن میں لکھا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور قرآن میں لکھا ہے اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا نے تم کو چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے جیسا برگزیدہ کرنے کا حق ہے، اور پھر پاک بنایا ہے جیسا پاک بنانے کا حق ہے، اور کن میں سے؟ جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر تجھے اس نے منتخب کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ قرآن خود اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جناب حضرت سیدہ مریم جو ہیں وہ صدیقہ بھی ہیں، وہ بطولہ بھی ہیں، وہ عذرا بھی ہیں، اور وہ سارے جہان کی عورتوں سے، جب سے حضرت حوا یعنی پہلی عورت پیدا ہوئی، عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، یا عالم آخرت میں جو عورتیں خدا کے بہشت میں فردوس میں جائیں گی، ان سب سے زیادہ، کیونکہ سیغہ استعمال ہوا ہے علی نساء العالمین، جیسے پہلی صورت ہے قرآن کی الحمد فاتحہ، اس میں لکھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب کو ہم کسی ایک زمانے کا رب نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ پاس کا بھی رب ہے، وہ پریزنٹ کا بھی رب ہے، وہ آنے والے زمانوں کا رب ہے، وہ عالم آسمان کا رب ہے، وہ عالم پتال کا بھی رب ہے۔ تو جناب حضرت جو مریم ہیں ان کو تمام جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے، لیکن مسلم عقیدے کے مطابق ہمارے بہن بھائیوں کی یہ ایک علمی مدد ہے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، تو دوستی میں ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں، ہم گراتے نہیں ہیں بلکہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ضمناً بات آئی تھی کہ یہاں سے یہ معاملہ چلتا ہے کہ ان کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے اپنے ہسبینڈ کو صلاح دی جناب حضرت ابراہیم کو کہ تو ان سے رجوع کر، اور پھر جو اولاد ہوگی اس سے میرا گھر بسے گا۔ اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جانے لگی۔ تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا ہے وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے گوشت میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہوگی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ اب دیکھیے یہ اصل میں جو پلاننگ تھی، صاف طور پہ خدا کا کلام کیسا ہے،
مٹی کی بٹی پر جو 7 بار چاندی جس کو ہم پگھلا لیتے ہیں، کلین کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شفاف خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا کلام کوئی بات نہیں چھپاتا، یہ خدا جیسا ہے۔ جیسے خدا سے ہماری کوئی بات نہیں چھپی ہوئی، اسی طرح خدا کے کلام کے اندر بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں، بلکہ وہ بیان کرتا ہے کہ ساری نے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ صلاح دی، اور جب وہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ حاملہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو حقیر جاننا شروع کر دیا، اور وہاں پہ رقابت پینا شروع ہو گئی، یعنی ان کی آپس میں ٹھن گئی، اور حضرت ابراہیم کو یا حضرت ابراہیم کو وہ کہتی کہ میرے درمیان خدا انصاف کرے، حالانکہ حضرت ساری نے خود کہا تھا کہ ان سے رجوع کر۔ ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ تو کر لے، اور اس نے پھر وہ کیا بھی۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ وعدہ یاد رکھیے خدا نے کہا تھا کہ تیرے وسیلے سے ابراہیم زمین کے سب قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں گے، اور 7ویں آیت میں لکھا، وہ خداوند کا جو فرشتہ ہے اس کو بیابان میں ملا، ایک چشمہ کے پاس وہ ملتی ہے، اور یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی ہو، کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ یہ ہم ساری اس بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سن رہے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ قرآن شریف میں تو حضرت حاجرہ کا نام نہیں ہے۔ اب الٹیمیٹلی اگر حضرت حاجرہ کی بات پڑھنی پڑے گی تو کہاں جانا پڑے گا؟ اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کھل کر بات کی کسی پروگرام میں، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں چاروں کتابوں کو پڑھتا ہوں۔ وی شوڈ بی اے گڈ ریڈر، ہمیں اچھا قاری بننا ہے۔ ہم تو دنیا کے اخبارات پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو مذہبوں کے ساتھ لگی ہوئی کتابیں ہیں، منسوب ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری علمی وسعت بڑھے گی، اور جب علم بڑھے گا، علم کا مطلب جاننا ہے، جب ہم جانیں گے تو محبت پیدا ہوگی، جب ہم جانیں گے تو قریب آئیں گے، اور جب ہم جانیں گے نہیں تو اہل اسلام کے لیے کہنا بہت آسان ہے، تورات زبور انجیل میں کچھ نہیں، بائبل میں کچھ نہیں، اور شاید پھر اہل مسیحیت کے لیے بھی کہنا آسان ہوگا قرآن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے۔ تو اس طرح یہ دوستی نہیں چلے گی بلکہ کچھ اور ہوگا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ، اب خداوند کے فرشتہ کے بارے میں جو بات ہے، یہ خداوند کا فرشتہ کون ہے؟ اور یہ علمی سوال ہے کہ بائبل مقدس کی وہ کون سی پہلی خاتون ہے جس کے ساتھ جب آپ ہیبریو لیکسیکن کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو فرشتہ کے ساتھ آیا ہے وہ بات جو ہے وہ LORD لارڈ آل کیپس ہیں، یعنی تمام کیپٹل ورڈ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ خدا کی ذات کو تشریح میں لاتا ہے کہ یعنی ببلیکل ہسٹری میں، انسانی تاریخ کے اندر، نہ صرف بائبل کی ہسٹری میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں، یا خواتین یا عورتوں کی ہسٹری کے اندر وہ پہلی کون سی خاتون ہے جس کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہو؟ تو بائبل مقدس بتا رہی کیونکہ اس کا کلام کوئی بات نہیں چھپاتا، وہ حضرت حاجرہ ہیں جس کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ تو پیارے مسلم بہن بھائیوں، میری آپ سے بھی درخواست ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، کہ آپ غور اس کو پڑھیے، آپ کو بہت علم ملے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے اسکولوں کے اندر ایک بات لکھی ہوتی ہے دیواروں کے اوپر، چارٹس کے اوپر، کہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں لاہور میں تھا اور ایک جو بزرگ تھے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، اور مزے کی بات یہ کہ وہ مسیحی بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ پادری صاحب کہ جو بری صحبتیں ہوتے ہیں، وہ پنجابی بول رہے تھے بریاں بیڑیاں کا مطلب جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے وہ اچھے لوگوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بابا جی یہ پتہ ہے کس نے کہا؟ وہ کہتا کسی سیانے نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا کسی سیانے نے میں نہیں کہا تھا، بلکہ یہ مقدس پولس رسول کے وسیلے سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، کہتے اچھا جی بھائی جی یہ خدا کے کلام میں بات لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، خدا کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور میرا ایمان ہے اگر میں گھنٹوں گفتگو کروں تو یہ خدا کے کلام کا جو ذخیرہ یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہتے ہیں پتھر پہ لکیر، میری بات ایسے جیسی پتھر پہ لکیر۔ شاید میں کسی پروگرام میں آپ کے علمی ذوق کے لیے عرض بھی کروں کہ پتھر کے اوپر پہلی لکیریں ڈالنے والا کون تھا؟
خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے موسیٰ کو وہ لوحیں دیں اور لوحیں خدا کی بنائی ہوئیں اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ تو وہاں سے لوگوں نے مثال لی ہے، میری بات ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ وہ پہلی خاتون ہے جس کے ساتھ بائی نیم یعنی نام لے کر خدا نے کلام کیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا، اور یقینی طور پہ اگر لکھا 10ویں آیت میں خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابراہیم کو بھی خدا نے یہ کہا کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے اور وہ خاک کے زروں کی مانند ہوں گے، اور پھر یہاں حضرت ہاجرہ سے بھی خدا کلام کر رہا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا علم اور عرفان اور معرفت جو حکمت ملے گی وہ خدا کے زندہ کلام سے آپ کو ملے گی۔ اور میرا ایمان ہے جہاں تک میری یہ بات جا رہی ہے، آج خدا کے لوگ، میرے دوست، میرے بہن بھائی برکت پائیں گے، اور وہ یقینی طور پر پڑھنا پسند کریں گے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کا شمار نہ ہو سکے گا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے۔ اب دیکھیے پہلی جو خوشخبری ہے وہ بھی حضرت ہاجرہ کو مل رہی کہ تو حاملہ ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ تیرے بیٹا ہوگا۔ خدا اس کا جینڈر بتا رہا ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوگا، اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا اس کی سمری کو پڑھ لیں تو ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی اس کی 3 سے 5 آیت کے درمیان میں یہ 2 عورتوں کی لڑائی معلوم ہوتی ہے، اور پھر ہم اگر اس سے پہلے جاتے ہیں تو یہ صلاح کاری جو ہے جناب حضرت سارہ کی ابراہیم کو ملتی ہے کہ تو اپنی لونڈی سے رجوع کر لے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو سختی ہوتی ہے ان 2 عورتوں کے درمیان میں تو وہ بھاگ جاتی ہے حضرت ہاجرہ جو ہے، اور خداوند کا فرشتہ جو ہے یعنی وہ خدا جو ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر خدا اسے وعدہ کرتا ہے، خدا اسے خوشخبری دیتا ہے کہ تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام جو ہے تو اسماعیل رکھنا، اور یہ سب خدا کی طرف سے ہوا اور خدا نے کیا۔ لیکن جو ایک بہت بڑی آیت اس کے اندر اور بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ تو زبور شریف کے اندر لکھا ہے کہ دکھاں دے ویلے یہوہ تیری سنے دعا، وہ اپنے سب لوگوں پر فیاض ہے۔ اس کی کیا برکت ہے اور کیا قدرت ہے اس کی کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی برکت عطا کرتا ہے۔ لیکن کلام کے حصے میں یہ بھی لکھا ہے اور وہ گورکھر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی تھی عطا ایل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دیٹ واز دا کنورسیشن، یہ ایک گفتگو ہوئی، لیکن ہم اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر میں یقینی طور پر علمی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں گویا کوئی 29 ٹائم پر کم و بیش اپروکسیمیٹلی 29 ٹائمز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آل ابراہیم کا، یعنی حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے کم و بیش جو ہے وہ 29 ٹائم ہوا ہے مجموعی طور پر۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگرچہ مسلمان بہن بھائیوں نے یقیناً سنا ہوتا ہے اور وہ سنتی بات کے علماء اکرام بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں جس سے میں نے کہا کہ حضرت ہاجرہ کا نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے، ان کے یہ معاملہ بھی وہاں مذکور نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے پورے قرآن میں، وہ تورات شریف آپ کو بتا رہی ہے۔ اسی طور سے پورے قرآن میں جو ہے حضرت اسماعیل کا جو ہے وہ بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب حالانکہ جو اچھی بات آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ کے ایمان کے مطابق، وہ تو تورات شریف میں مل رہی ہے، وہ تو اس پیدائش کی کتاب میں آپ کو مل رہی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح یقینی طور پر یہ بات آپ کو تقویت دے گی کہ مجموعی طور پر جو ہے 3 مقامات پر حضرت اسحاق کا خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے، لیکن حضرت اسماعیل کا پورے قرآن کے اندر
خوشخبری کے ساتھ، خدا کی خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا کرنا چاہیے بھائی علیہ السلام کو؟ میرے بہنوں بھائی، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو تورات شریف کو پڑھنا چاہیے۔ آپ مولانا جوید احمد گامدی کو سن لیجئے، ہی از اے ویری ماڈریٹ اسکالر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تورات شریف پڑھنی چاہیے، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو ہماری کتابیں ہیں، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب ہم زبانی طور پر کہتے رہیں گے، اپنے وربل سٹیٹمنٹ کو دیتے رہیں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا یہ کہاں لکھا ہے۔ تو وہ 3 مقامات کون کون سے ہیں جہاں پر حضرت اسحاق کا جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے خوشخبری کے ساتھ، لیکن پورے قرآن میں اسماعیل کا ذکر جو ہے وہ خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ الحجر 15ویں آیت اور اس کی 51 سے 53 آیت کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ سورہ الزاریات کے اندر ہے، اور یہ 51 سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 24 سے شروع کریں تو 29 تک یہ واقعہ مل جاتا ہے۔ اور پھر سورہ ہود کے اندر ہے، اور پھر سورہ الصفات کے اندر بھی یہ ذکر ملتا ہے۔ لیکن پیارے عزیزو، ہم ان مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ یعنی آج جیسے ہماری گفتگو آپ سن رہے ہیں، اسی طرح جب گفتگو آگے بڑھتی ہے، علمی گفتگو آگے بڑھتی ہے، تو مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اور جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ جناب حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا جو ہاتھ ہے، یعنی یہ 17ویں آیت جو ہے، آیت مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ کیسے ہے، 12ویں آیت، کہ یہ اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی انگلش ٹرانسلیشن آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے۔ وہ بھائیوں کے سامنے کیسے بسا رہے گا؟ He will be a fruitful man, and his hand shall be with everyone, and every man's hand will be with him۔ یہ بھی ایک ٹرانسلیشن ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ سب کے ہاتھوں میں ہوگا، اور سب کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو یہ تشریح کر رہا ہے ہمارے اس پروگرام کی طرف کہ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگر دوستی نہیں ہوگی تو علمی مکالمہ فوت ہو جائے گا، علمی ذوق فوت ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ آپ کو تورات سے ملیں گی، اور تورات شریف آپ کی تشریح اور آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے بزرگ خدا، جو تو احکم الحاکمین ہے، تو زندہ ہے، تو قائم رہنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو غربت میں ہمارا ہاتھ بٹانے والا ہے، تو غنی ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے اس علم کو، اس فہم کو پوری عالم اسلام تک جانے دے، پوری عالم مسیح تک جانے دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق سیدنا یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین آمین۔ دوستو، دیکھا آپ نے دونوں طرف سے، آپ نے علمی طور پر، میرا ایمان ہے، کافی لطف اٹھایا ہوگا، اور کافی معلومات آج آپ کے پاس آئی ہوں گی، اور میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نئی باتیں تھیں جو آپ کے پاس آنا ضروری ہے دونوں طرف سے، اور خدا ان کا شکریہ ادا۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جو کہ دوستی کے اس راہ و رسم کو، اس رشتے کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ہمارے پروگرام کو آپ ویلیو کریں گے۔ پروگرام کے ساتھ رہیے، میری دعوت ہے، دیکھتے رہیے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، اور خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔